اللہ اکبر کبیرہ. آؤ سنیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تابعی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے برگزیدہ بندے، بہت بڑے وقت کے ولی، اللہ کریم کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بھی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں حضرت امام بصری کا بڑا مقام ہے، بڑی عزتیں رسول اللہ کے دہلیز پہ ملیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے آقا حضور اتنا بتاؤ، کئی دنوں سے قحط سالی ہے، پانی نازل نہیں ہوتا، بارشیں نہیں ہوتی. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیسے جواب دیا؟ سوال کرنے والے سائل صاحب فرمانے لگے، اے بندہ خدا کسی کنارے بیٹھ کر رب سے استغفار کر لے، رب بارش کو نازل فرما دے گا. تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے اولاد نہیں، اولاد کے لیے کئی سال سے ترس رہا ہوں، میرے گھر میں اولاد نہیں. امام حسن بصری فرمانے لگے، کسی کنارے بیٹھ کر رب سے توبہ طائب ہو جا، اللہ کے بارگاہ میں سچی استغفار کر لے، سچی توبہ کر لے، رب تجھے اولاد کی کثرتی بھی عطا فرما دے گا. تھوڑی دیر گزری، وہ شخص چلا گیا، تیسرا آدمی آ گیا امام حسن بصری کے پاس، آ کر کہنے لگا، جناب بات یہ ہے، مال اور دولت کی کثرت جاتی رہی، تنگحالی آ گئی ہے، تنگ سالی آ گئی ہے، رزق کی کمی ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسرے شخص کو بھی یہی جواب دیا، فرمایا بندہ خدا کسی کنارے میں بیٹھ کر رب کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، استغفار پڑھنا تیرا کام ہے، رزق کی فراوانی میرا عرش کا رب نازل فرما دے گا. چوتھا آدمی آیا، انہیں کہ حضور اس سال نا میری زمین نے فصل کوئی نہیں اگائی، زمین کی پیداوار کم ہو گئی. پہلے شخص نے عرض کی تھی، حضور قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، آپ نے فرمایا توبہ کر لے. دوسرا آیا، حضور اولاد کوئی نہیں، فرمایا توبہ کر لے. سبحان اللہ، توبہ کر لے. تیسرا شخص آیا، عرض کی تھی، حضور مال دی کثرت کوئی نہیں رہی، دولت دی کثرت کوئی نہیں، رزق کٹ گیا، آپ نے فرمایا توبہ کر لے. چوتھا جنا آیا، عرض کی تھی، حضور اس سال زمین نے پیداوار کم کر دیتی، آپ نے فرمایا توبہ کر لے. بندے چار، سوال ہر ایک الگ الگ، مختلف سوالات، وقت دے ولی، وقت دے شیخ، وقت دے قطب، وقت دے غوث امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. چار آدمیوں مختلف سوالات جواب ایک دے رہے ہیں، دولت کو نہیں توبہ کر لے، اولاد کو نہیں توبہ کر لے، بارش نہیں ہوتی توبہ کر لے، پیداوار زمین نے چھوڑ دیتی توبہ کر لے. قربان جاؤں آپ دی دہلیز تے ایک اللہ دے ولی اور بیٹھے سن، جنہ دا نام حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ تعالی علیہ. عرض کرنے لگے، میرے شیخ ذرا ایک بات تو بتا دیجئے، ایک سوال کا جواب دیجئے. فرمانے لگے، میرے بیٹے بتا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے، پہلا شخص اگر عرض کرتا ہے، حضور بارش کوئی نہیں، آپ نے کہا توبہ کر لو. دوسرے نے کہا اولاد کوئی نہیں، آپ نے فرمایا توبہ کر لو. تیسرے نے کہا مال اور دولت کی کثرت نہیں رہی، فرمایا توبہ کر لو. چوتھا آدمی کہتا ہے زمین نے پیداوار کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا توبہ کر لو. حضور سوال یہ بات یہ عرض یہ گزارش یہ ایک بات کا جواب دیجئے. بندے چار سوالات مختلف مختلف، ہر ایک نے سوال کیا آپ کے بارگاہ سے. سوال سائل کا سوال تو مختلف دکھائی دیتا تھا، حضور آپ کا جواب سب کے لیے ایک دکھائی دیتا ہے. گل کی ہے، سوال مختلف، بندے الگ الگ، الگ قبیلے دے، الگ رنگ دے بندے، الگ ذاتاں دے بندے. حضور الگ الگ علاقے تو آئے نے، سوال مختلف تو جواب ایک کیوں ارشاد فرمایا؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن دی ای آیت پڑھی جڑے میں توڑے کے پہلے پڑھی.
حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ علیہ نے سوال کرنے کو حضور بندے وغیرہ وغیرہ سوال سارے وقت وغیرہ تو جواب تو کوئی دیتا توبہ کر لے، توبہ دے نالے سارے معاملے حل ہو جاندے نے، استغفار دے نالے سارے کام ہو جاندے نے بندے مومن دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے رب کا قرآن اٹھایا پڑھ دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فرمانے لگے بندہ خدا میرا پروردگار قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندوں، میرے محبوب اپنے امت سے کہہ دیجئے اپنے رب سے توبہ کر لیں، میں اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ حضور پہلے بندے دا سوال انہیں کسی پانی کوئی نہیں، بارش کوئی نہیں ہوتی، قحط سالی یا خشک سالی، آپ نے فرمایا سے توبہ کیوں؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ رب کا قرآن کہتا ہے بندہ مومن توبہ کر لے، رب العالمین تمہارے اوپر آسمانوں سے تیز موسلادھار بارش کا نزول فرما دے گا۔ عرض کی تھی حضور دوسرا بندہ ہے، انہیں کہ اولاد کوئی نہیں، تسی فرمایا توبہ کر لو، آپ نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ قرآن کی آیت سے جواب دیا، فرمایا اللہ فرماتا ہے میرے بندہ مومن میرے پاک بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے، میں رب العالمین تمہیں اولاد کی کثرت سے نواز دیا کرتا ہوں۔ عرض کی تھی حضور تیسرا بندہ آیا سی، انہیں آگیا سی حضور میرے رزق میں کمی آئی ہے، ادھر کوئی حل نہ سو، آپ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اللہ فرماتا ہے بندہ مومن توبہ کر لے، استغفار کرنا تمہارا کام ہے، رب کے بارگاہ میں رجوع کرنا تمہارا کام ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ فرمایا رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہیں مال دے کر تمہاری مدد بھی فرما دے گا۔ عرض کی تھی حضور چوتھے آدمی نے آکر میرے زمین نے فصل چھڑ دی تھی، زمین نے پیداوار اگانی چھڑ گئی ہے، زمین بنجر ہو گئی، اس سال پیداوار ہی کوئی نہیں ہوئی۔ آپ نے قرآن کی آیت پر پڑھی، فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمانے لگے بندہ مومن اے ربیع بن صبیح سن لے، پہلے بندے کا جواب بھی توبہ تھا، دوسرے بندے کا جواب بھی توبہ اور استغفار تھا، تیسرے بندے کا جواب بھی توبہ اور استغفار تھا، چوتھے بندے نے آ کر کہا حضور فصل اگنی ختم ہو گئی ہے، زمین نے پیداوار کم کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا رب کا قرآن کہتا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بندہ مومن رب کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا، بندہ مومن تیرا کام ہے، رب العالمین اس جہان میں بھی فصلوں پر بارش نازل کر کے اس جہان میں بھی تمہیں باغات سے نوازے گا، اگلے جہان میں بھی جنت کے باغات عطا فرما دیتا ہے، اگلے جہان میں بھی جنت عطا کر دے گا۔ ایتھے تھوڑی فصلوں کو پہنے گیا، ایک کنک ود جائے دیجئے توبہ کر لو، یہ منجی نے ود جانا توبہ کر لو، یا آسمان تو بارشاں ہو جان گیا، یا خشک سالی ختم ہو جائے گی توبہ کر لو، گناہ ختم ہو جان گے توبہ کر لو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے 4 سوالوں کا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا ساری مصیبتاں ٹل جان گیاں سچے دل نال رب نو منا لے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ نظر ان کی ادھر ہے۔ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری طرف نگاہ مصطفیٰ ہے، ہماری طرف نگاہ خدا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ جا کر توبہ کرے سی، مصطفیٰ اندر میرا غلام نیک بنے سی، میں رب کو معافی دلوا دیں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔